اللہ تعالیٰ نے جو اپنی سب سے اشرف مخلوق انسان کو جو عبادات عطا فرمائی، ان میں سے یہ عظیم عبادت ہے۔ یہ قربانی صرف حضرت ابراہیم سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے اس قربانی کو شروع کیا گیا۔ یہ سورہ مائدہ میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ حضرت آدم کے بیٹوں کی قربانی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا۔ قربانی کا جانور ذبح کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور یہ انبیاء کرام کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ احسان فرمایا کہ اس امت کو بھی اس شرف سے محروم نہیں رکھا کہ جو کام نبیوں نے کیا ہے وہی کام یہ امت بھی ضرور کرے۔ سب سے جو بہترین اور سب سے بڑی جو قربانی فرمائی گئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، جسے قرآن مجید نے وَنَادَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے نام سے یاد فرمایا کہ قربانی کا عمل تو حضرت آدم کے بیٹوں سے شروع ہوا، لیکن جس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی قربانی فرمایا وہ حضرت ابراہیم کی قربانی ہے، اور اس امت کا جو شرف ہے یہ حضرت ابراہیم کی قربانی کے ساتھ منسوب ہے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ فضیلت کیا ہے قربانی کی؟ قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ نے اس کا حکم فرمایا، ہمارے آقا کریم کو فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب آپ نماز بھی ادا کریں اور آپ قربانی بھی کریں۔ قربانی کتنا بڑا شرف ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا کہ محبوب آپ قربانی فرمائیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا جو مدنی زمانہ ہے، یہ جو مدینہ منورہ کی 10 سالہ مبارک زندگی ہے، حضور نے ہر سال بلا ناغہ قربانی فرمائی ہے۔ صرف ایک جانور نہیں، 2 جانور تو اکثر فرمائے کہ ایک جانور میری طرف سے اور دوسرا جانور میری امت کی طرف سے۔ اور ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح فرمائے قربانی کے، جس میں سے 63 اونٹ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح فرمائے، اور 37 اونٹوں کے بارے میں حضرت مولا علی کو فرمایا کہ ان کو آپ ذبح فرمائیں۔ یہ جانور کو ذبح کرنا، قربانی کے جانور کو خود ذبح کرنا، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ ویسے تو ہم بہت زیادہ دلیر ہیں اور بڑی ہم زندہ دل قوم ہیں، لیکن ہم قربانی کے جانور کو ذبح نہیں کر سکتے۔ ان دنوں میں ہمارے ہاں کافی سارے لوگ فون آتے ہیں مسائل کے حوالے سے کہ جی جانور تو لے لیا ہے لیکن اب ذبح کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ تو قربانی کے جانور کو خود ذبح کرنا، ایک تو آپ مطمئن ہوں گے کہ میں قربانی کے جانور کو ذبح کر رہا ہوں، آپ تکبیرات اور دیگر معاملات جو ہیں اس پہ خیال کریں گے۔ اگر آپ ذبح بھی کسائی سے کرواتے ہیں تو آپ اس پہ 100% مطمئن نہیں ہو سکتے کہ آیا کہ اس نے شرعی آداب کے ساتھ جانور کو ذبح کیا ہے کہ نہیں۔ ایک بات، جب یہ 100 اونٹ حضور نے ذبح فرما لیے، بڑی ایمان افروز بات ہے، تو پھر آقا کریم نے حضرت مولا علی سے فرمایا کہ اے علی، ہر اونٹ کا ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لے لے۔ 100 اونٹ تھے تو 100 بوٹیاں، 100 ٹکڑے، ہر اونٹ سے ایک ٹکڑا لے لیں اور اس کو ہنڈیاں میں ڈالیں اور شوربے کے ساتھ سالن تیار کریں۔ وہ سالن تیار کیا گیا تو پھر ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے خود بھی تناول فرمایا
اور صحابہ کرام کو بھی تناول فرمانے کا حکم فرمایا۔ ہم نے اکثر ایک چیز دیکھی ہے کہ جب ہم قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، ہم چونکہ سیالکوٹ میں ہماری اکثریت صاحب حیثیت لوگوں کی ہے اکثریت، تو ایک گھر میں 10 15 قربانیاں ہوتی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جی بچڑے جو ہیں وہ 7 8 بچڑے لے لیں، ان کو ہم نے ذبح کر دیا، یہ سارا گوشت بانٹ دیں، اللہ کے راستے میں تقسیم بھی کر دیں اور غریبوں کو دے دیں، رشتہ داروں کو دے دیں۔ چلے جو 2 3 بکرے لیے جناب ان کو فریزر میں رکھ دیں۔ بکرے کا گوشت کھانا ہے، بڑے جانوروں کا گوشت نہیں کھانا، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ حضور نے ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی اس ہڈیاں میں ڈلوائی کہ قربانی کے جانور کا جتنے بھی آپ نے جانور کیے ہیں چاہے اس میں سے ایک بوٹی لیں لیکن لیں ضرور۔ ایک تو یہ امت کے لیے پیغام تھا، اور دوسری جو بڑی ایمان افروز بات ہے، حضور چاہتے تھے کہ 100 میں سے ہر اونٹ کو یہ شرف حاصل ہو جائے کہ اس کا اونٹ حضور نے خود تناول فرمایا۔ یہ بڑی شرف کی بات تھی، یہ بڑی عظمت کی بات تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے جن جانوروں کا حضور نے دودھ پیا ہے کتنے خوش نصیب جانور ہوں گے، یا جن جانوروں کا حضور نے گوشت تناول فرمایا وہ جانور کتنے خوش نصیب جانور ہوں گے، یا جن جانوروں کے اوپر ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے سواری فرمائی ہے وہ جانور کتنے خوش نصیب جانور ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فضیلت، قربانی کی فضیلت کے بارے میں اتنی احادیث مبارکہ ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ قیامت والے دن یہ قربانی کے جو جانور ہیں یہ اپنے سینگوں سمیت اور اپنے بالوں سمیت اور اپنے کھروں سمیت آئیں گے، اور ان کے کھروں کو، ان کے بالوں کو اور ان کے سینگوں کو بھی قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں رکھا جائے گا۔ جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ بیکار ہے، آپ اکثر ان دنوں میں علماء سے سنتے ہیں مسائل قربانی کے، آپ نے جو جانور کو رسی ڈالی ہوتی ہے قربانی کے جانور کو، اس رسی کو بھی صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ کس لیے؟ کہ قیامت والے دن وہ رسی بھی آپ کے نیکیوں والے پرڑے میں رکھی جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے میں یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ ایک آدمی کی زندگی ہے 80 سال، اس نے 10 سال کی عمر سے قربانی شروع کی، تو اس نے کتنی قربانیاں کی، کتنے جانور ذبح کیے؟ 70 جانور اس نے ذبح کیے۔ یہ جو درمیانے طبقے کا شخص ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہر سال اگر وہ ایک جانور بھی ذبح کرے تو اس نے اپنے زندگی میں 70 جانور ذبح کیے۔ تو قیامت والے دن جب 70 جانور اپنی رسیوں سمیت، اپنے سینگوں سمیت، اپنے بالوں سمیت اور اپنے کھروں سمیت اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھے جائیں گے تو اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا، کتنی زیادہ اس کی نیکیاں۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی ان بالوں کے برابر اللہ قربانی کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے، اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اگر کسی نے 70 جانور ذبح کیے ساری زندگی میں تو ان جانوروں کے آپ بال گن سکتے ہیں کہ ان کی جلد کے اوپر بال کتنے تھے؟ ایک جانور کے جو بال ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عید الاضحیٰ کے دن ہے، عید الاضحیٰ کے دن، یہ 10 ذی الحج شریف اور 11 اور پھر 12، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے محبوب ترین عمل ہے کہ جس عمل پہ اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے پہ خوش ہوتا ہے۔ سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قربانی کے دنوں میں آپ پیسے خرچ کرتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر، کہ یہ بچوں کے کپڑے لانے ہیں، بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں لے کے دینی ہے، خود ٹور پہ جانا ہے، سیر و تفریح کرنی ہے، مہمان آئے ان کے لیے آپ نے جناب فروٹ لانے ہیں، سبزی لانی ہے، فلاں چیز، مختلف قسم کے آپ خرچے کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عید کے دنوں میں جو سب سے زیادہ پیسے خرچ کرنا، جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ پیسے ہیں، وہ پیسے ہیں جو قربانی کے جانور پہ خرچ کیے جاتے ہیں، اس کی خریداری پہ اور اس کو چارہ ڈالنے پہ اور اس کی خدمت گزاری پہ جو آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، اس کا یہ جو پیسہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ترین پیسہ ہے۔ یہ حدیث شریف میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے، ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ نے
اگر 50 قربانیاں کرنی ہیں تو آپ ایک قربانی کر لیں، باقی جو پیسے ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک ہمدردی کا غیر اسلامی اور غیر شرعی اور غیر اخلاقی طریقہ ہے۔ آپ حج پہ نہ جائیں جی، آپ پیسے غریبوں کو دے دیں، آپ عمرہ نہ کریں غریبوں کو پیسے دے دیں، آپ قربانیاں نہ کریں غریبوں کو پیسے دے دیں۔ اللہ کی قسم ہے، جیسے میں نے ابھی حدیث شریف پیش کی، آپ سارے پیسے جو ہیں وہ کسی غریب کو دے دیں اور قربانی نہ کریں تو آپ بہت بڑے خسارے میں ہیں، آپ بہت بڑے نقصان میں ہیں۔ غریبوں کے لیے ایک الگ اللہ نے ترتیب بنائی ہے، آپ صدقہ دیں، آپ خیرات دیں، آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیں، ہمسایوں کے حقوق اسلام نے مقرر کیے ہیں۔ اس لیے ایک نیکی کو چھوڑ کے، ایک فرض اور واجب کو چھوڑ کے کسی مستحب عمل کی طرف توجہ دینا، یہ سراسر جو ہے وہ غلط ہے۔ اب اگلی حدیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ السلام نے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سے حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ بیٹی، جب تمہارا قربانی کا جانور ذبح ہونے لگے تم جانور کے پاس کھڑے ہوا کرو۔ یہ بات تھوڑی مختلف ہے، اس لیے مختلف ہے کہ اگر حضرت مولا علی ذبح کریں آپ کے محرم، پھر کیا کریں؟ آپ جانور کے پاس کھڑی ہوں۔ اگر کوئی غیر محرم ذبح کر رہا ہے تو پھر خواتین کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے اپنی قربانی کو ذبح ہوتے دیکھیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا بیٹی پاس کھڑے ہوا کریں جانور کے۔ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، حضور نے آگے کیا ارشاد فرمایا بیٹی جب قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور میں قربان جاؤں حضرت سیدہ کائنات پہ، ان ہستیوں نے اس امت سے کتنی محبت کی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عظمت ہے، یہ جو فضیلت ہے، کیا یہ صرف ہمارے اہل بیت کے لیے، آپ کی اپنی جو آل پاک ہے، یہ فضیلت صرف ان کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا آخری فرد قیامت کے نزدیک جو اللہ کے راستے میں قربانی کا جانور ذبح کرے گا یہ فضیلت اس کے لیے بھی ہے۔ یعنی جو جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے پاس کھڑا ہوا تو جیسے ہی قربانی کے جانور کا خون کا ایک قطرہ، پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم دیگر عبادتیں کرتے ہیں، مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل ہیں، ذکر ہے، ہم عبادت کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے حج کو قبول کرنا۔ جتنے لوگ حج پہ گئے یا عمرے پہ گئے تو ان کی اکثر دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ میرے سفر کو قبول کرنا، میری عبادات کو قبول کرنا۔ ہمارے ہاں جو نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں ایک دعا مانگی جاتی ہے ربنا تقبل منا، کہ اللہ ہماری اس عبادت کو، اس عمل کو قبول فرمانا۔ یہ ہر عبادت کے بعد دعا کی جاتی ہے، لیکن حضور کی حدیث مبارک ہے قربانی اتنا خوبصورت عمل ہے، جیسے ہی قربانی کے جانور کا رخ کیا جاتا ہے نا قبلے کی طرف اور اس پہ چھری چلائی جاتی ہے، ابھی اس کا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں پہنچتا اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔